الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پاکستانی عوام اس وقت مہنگائی کے سمندر میں غوطہ-زن ہے۔ ایک گرداب ہے جس میں ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، دور دور تک کوئی ناخدا نظر نہیں آتا۔ غریب آدمی پریشان ہے، وہ گھر کا آٹا روٹی پورا کرے، بچوں کے اسکول اور تعلیمی اداروں کی فی ادا کرے یا بیمار بچوں کی دوا لے۔ گھروں کا کرایہ، بجلی کے بل، گیس کے بل، صحیح معنوں میں ہمیں ایسا کر دیا گیا ہے کہ بس ہمیں اپنی ڈال دی گئی ہے کہ ہم اس گرداب سے باہر ہی نہ نکل سکیں، کہ ہم یہ سوچیں کہ عالمی سیاست کیا ہے، عالمی سامراج کا ظلم کیا ہے۔ اور ایسے میں جب بھی ہمارے وزیر خزانہ یا ہمارے حکمران وہ پٹرول بڑھانے، گیس بڑھانے، قیمتوں میں اضافہ کرنے کے اعلان لے کر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور بحیثیت قوم ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اور مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ پٹرول بڑھایا جاتا ہے، عوام پہ بم گرایا جاتا ہے، گیس بڑھایا جاتا ہے، عوام پہ بم گرایا جاتا ہے، بجلی کے ایک ایک یونٹ پر 8-8 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں اور عوام پر مہنگائی کا بم گرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کریں۔ یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے، یہ دنیا کا آسان ترین فیصلہ ہے۔ جب آپ جہازوں میں اڑتے ہیں، آپ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن آفیسز میں ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن اسمبلی میں ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مائک لگا ہوتا ہے، 25,000 قسم کے آپ کے نوکر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سرکاری مائک ہوتا ہے اور آپ اٹھ کر کہتے ہیں کہ آج سے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا۔ یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے، یہ مشکل ہے عوام کے لیے۔ مشکل فیصلے کسے کہتے ہیں؟ مشکل فیصلہ یہ ہے مفت پٹرول بند کریں، مشکل فیصلہ یہ ہے جن کو مفت بجلی ملتی ہے بند کریں، مشکل فیصلہ یہ ہے کہ جنہیں ٹی اے ڈی اے ملتا ہے اسے بند کریں، مشکل فیصلہ یہ ہے ٹرینوں کے مفت پاس بند کریں، جہاز کے مفت پاس بند کریں، وی آئی پی لانچ بند کریں، 8-8 ہزار اور 3-3 ہزار اور 313 کے جو پروٹوکولز لگتے ہیں انہیں بند کریں۔ مشکل فیصلہ یہ ہے مفت سرکاری گاڑیاں بند کریں، 600 لیٹر مفت پٹرول بند کریں، بجلی کے مفت یونٹ بند کریں۔ مفت اور مفتہ اس ملک میں اب بند ہونا چاہیے۔ جس ملک پر اربوں ڈالر کا قرض ہو، جس کا موجودہ نہیں پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہو، وہاں مشکل فیصلہ عوام پہ بم گرا کے نہیں ہوتا۔ مشکل فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی مفت کی گاڑیاں واپس کریں، 2500 سی سی نہیں 1300 سی سی بھی واپس کریں۔ کس چیز کا مفت کھا رہے ہیں آپ؟ ہاں فرق ہوتا ہے، پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ہوتا ہے، ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ آپ تنخواہیں کر دیں، 3-3 لاکھ تک تنخواہیں رکھیں، 3 لاکھ سے اوپر لیکن کسی کی تنخواہ نہ ہو۔ 3 لاکھ کے بعد کوئی مفت بنگلہ نہ ہو، مفت گاڑی نہ ہو، مفت پیٹرول نہ ہو، مفت بجلی نہ ہو، مفت گیس نہ ہو، ڈرائیور نہ ہو، اردولی نہ ہو، مالی نہ ہو، نوکر چاکر نہ ہو اور آنے جانے کے جہاز کے ٹکٹ نہ ہو۔ ہر قسم کا مفتہ اب بند ہونا چاہیے، کسی کا ہو کسے باشد۔ یہ ہے مشکل فیصلہ۔ عوام کے پیسوں سے 11 کروڑ کی مفت مرسڈیز، یہ ابھی جو موجودہ آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس کے وزیر اعظم کے لیے تقریباً 11 کروڑ روپے کی مرسڈیز کا فیصلہ ہوا ہے۔ مشکل فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ مشکل فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب ہماری شرعی عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سال میں آپ روڈ میپ دیں اور پاکستان سے سود کو ختم کریں، تو آپ اس کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ ہیں وہ مشکل فیصلے جو آپ کو کرنے چاہیے۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اٹھیں 30 روپے بڑھا دیں، پھر 30 روپے بڑھا دیں، پھر 40 روپے بڑھا دیں، پھر 70 روپے بڑھا دیں۔ نہیں، اب آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ بند کیجئے یہ ایکڑز پر پھیلے ہوئے گورنر ہاؤس، ایکڑز پر پھیلے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، ایکڑ پر بنی ہوئی ڈی سی کی عمارتیں۔ یہ انگریز دور کی یادگار ہیں جب انگریز وائسرائے ہوتا تھا اور اس وائسرائے کے نیچے آفیسرز ہوتے تھے اور 200 ملازم ہوتے تھے اور وہ بر صغیر ایشیا، پاک و ہند کو اور بنگلہ دیش، یہ ساری کی ساری سرزمین اسے غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اب دور بدل چکا ہے،
اور یہ زیادہ دیر اب چلے گا بھی نہیں، یہ زیادہ دیر اب نہیں چلے. لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہمیں صحت پر کتنا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، تعلیم پہ کتنا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہماری پیٹرول کی سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں، تو پیسہ آخر کہاں جا رہا ہے، یہ سود کس نے لیا، اور 4,000 ارب قرضوں کی واپسی اور انٹرسٹ پہ سود کے واپس کرنے پہ لگایا جا رہا ہے. یہ قوم اب زیادہ دیر اسے برداشت نہیں کرے گی، اور قوم کو بھی اب شعور پکڑنا چاہیے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا جو یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور سچی بات ہے یہ عوام نے اختیار نہیں کیا، یہ جنہوں نے اختیار کیا انہوں نے اختیار کیا. پاکستان کا ہر مسلمان سود سے نفرت کرتا ہے اور اس نظام سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس سودی نظام نے ہمیں اس قدر پھنسا دیا اور دھسا دیا ہے کہ اب بات گلے تک آ پہنچی اور سانس بند ہونے لگا ہے. جن سے بھیک مانگتے ہیں انہوں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا. اور اگر کسی نے IMF سے معاہدے کیے ہیں اور اس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، تو وہ کاپیز، وہ معاہدے اور وہ سارا کا سارا عوام کے سامنے لانا چاہیے. دیکھو یہ فلاں شخص نے معاہدے کیے ہیں، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تاریخ لکھی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے ہم فلاں مہینے میں اتنا پیٹرول بڑھائیں گے، ہم اس کے پابند ہیں. حکومت نئی ہو یا پرانی، کس حکومت نے رحم کیا ہے؟ کسی نے کسی کو کسی قابل چھوڑا ہے؟ IMF کے پاس جانے والے پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، سودی معاہدے کرنے والے پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، سود پر قرضے لینے والے پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ دور حکومت میں 25,000 ارب سے 50,000 ارب قرضہ ہو گیا. تو اگر واقعی ایسا ہوا تو اس کی دستاویز سامنے آنی چاہیے، اور اگر وہ سامنے آئی تو پھر سوال ہونا چاہیے کہ 25,000 ارب کہاں گیا، کتنی یونیورسٹیاں بنی، کتنے ہاسپٹل بنے، کتنے ایئرپورٹ بنے، کتنے ہزار کلومیٹر سڑکیں بنی. کیا یہ قوم منہ میں انگلیاں ڈال کے خاموش بیٹھی رہے گی، سوال نہیں کرے گی؟ یہ ملک ہمارا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے. اسے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے لیا تھا، اس لیے نہیں لیا تھا کہ یہاں پر 22 کروڑ عوام کو قرضوں کے دلدل میں پھنسا کر اور ان کے اپنے گھروں کے مسائل کے گرداب میں دھسا کر زندہ درگور کر کے مار دیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھانے والے ہوں، درست بات کو درست جگہ تک پہنچانے والے ہوں. مشکل فیصلے 2 لفظوں میں پاکستان میں ہر مفت اور ہر مفتہ اب بند ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com